بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آج کا سوال ہے کہ خواتین اگر امام کے پیچھے نماز ادا کریں تو ان کو امام کے پیچھے کیا کیا چیزیں پڑھنی ہوتی ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے، خواتین کے لیے بہتر یہ ہے جو آپ علیہ السلام نے ان کو ترغیب دی، بتایا، وہ یہ ہے کہ خواتین گھر میں نماز پڑھیں، اور خواتین کا گھر میں نماز پڑھنا ان کے مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ آپ علیہ السلام نے ایک صحابیہ کو یہی فرمایا کہ آپ کا گھر میں نماز پڑھنا میری مسجد میں نماز پڑھنے سے اعلیٰ ہے، بہتر ہے۔ بس اوقات ایسے ہوتا ہے کہ خواتین مسجد میں ہوتی ہیں، جیسے عمرے کے لیے گئی ہوئی ہیں، وہاں پر مسجد نبوی میں ہیں، یا حج کے لیے گئی ہیں، وہاں پر مسجد نبوی میں گئی ہوئی ہیں، اب وہاں پر خواتین کے لیے علیحدہ جگہ بنی ہوئی ہے، یا سفر میں جا رہی ہیں موٹر وے وغیرہ پر، وہاں پر اب نماز کے لیے مرد رکا، خواتین بھی رکی، نماز پڑھ رہی ہیں۔ اب نماز جب پڑھنے کا وقت ہوا، جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، اب اس صورت میں خواتین کے لیے جگہ بنی ہوئی ہے، تو وہاں پر وہ جماعت کھڑی ہے تو یہ امام کے ساتھ نماز پڑھیں گی۔ تو اب امام کے ساتھ جب یہ نماز پڑھیں گی تو امام کے پیچھے کیا کیا پڑھیں گی؟ اس میں کوئی خاص فرق نہیں، جو مرد امام کے پیچھے پڑھتا ہے وہی خواتین پڑھتی ہیں، لیکن عام طور پر اب خواتین کو یہ نہیں پتہ ہوتا، کیونکہ مرد تو مساجد میں جاتے رہتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ امام کے پیچھے کیا پڑھنا ہوتا ہے، کیا نہیں پڑھنا ہوتا، کیونکہ خواتین کے ساتھ عام طور پر ایسا نہیں ہوتا، گاہے گاہے ایسا واقعہ ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے اب خواتین امام کے پیچھے کیا پڑھیں، اس میں ایک تو یہ ہے، جیسے ہی امام اللہ اکبر کہہ کر تکبیر تحریمہ کہے گا تو خواتین بھی امام کے اقتداء میں تکبیر تحریمہ کہیں گی۔ پھر اس کے بعد امام ثنا پڑھتا ہے، یہ مقتدیہ بھی ثنا پڑھیں گے۔ اس کے بعد امام تعوذ پڑھتا ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر تسمیہ پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورہ فاتحہ پڑھتا ہے۔ مقتدیہ ہو یا مقتدی، اس نے تعوذ، تسمیہ اور سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی۔ جب امام ولضالین کہے گا تو اس صورت میں مقتدی امام کے پیچھے آمین کہتا ہے، تو یہ مقتدیہ ہوں گی، یہ بھی آہستہ آواز میں آمین کہیں گی۔ پھر اس کے بعد امام نے سورت ملانی ہے، تو جیسے سورہ فاتحہ کے وقت میں یہ خاموش تھیں، اسی طریقے سے سورت ملانے کے وقت بھی خاموش رہنا ہے۔ وہ کیوں نہیں پڑھنی؟ اس وجہ سے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما جعل الامام لیتم بہ، کہ امام کو اس وجہ سے امام بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے۔ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا اِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، جب امام تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو، اور جب امام قرات کرے تم خاموش رہو۔ تو اس وجہ سے امام کے پیچھے خاموش رہنا ہوتا ہے جس وقت وہ قرات کر رہا ہو سورہ فاتحہ کی، سورت کی، تو کیونکہ اللہ جل جلالہ کا حکم ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ تو یہ آیت جو ہے یہ اسی کے لیے نازل ہوئی۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر روح المعانی میں نقل کیا ہے اس آیت کا شان الوصول، وہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک انصار میں سے ایک شخص تھا، اس نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے قرات کی۔ قرأ رجل من الانصار خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الصلاۃ، کہ اس انصاری شخص نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، آپ علیہ السلام کے پیچھے قرات کی۔ فنزلت، تو یہ آیت نازل ہوئی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے پیچھے سے خاموش رہا جائے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اجمع الناس، لوگوں نے اس بات پر اجماع کیا کہ ان هذه الآیہ فی الصلاۃ، کہ یہ والی جو آیت ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، یہ نماز کے بارے میں نازل ہوئی۔ امام شافعی فرماتے ہیں ادرکت 70 بدرین کلهم یمنعون المقتدی عن القراءۃ خلف الامام۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں نے 70 بدری صحابہ کو پایا جو سارے کے سارے مقتدی کو امام کے پیچھے پڑھنے سے منع کیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے امام کے پیچھے خاتون ہو یا مرد ہو، بہرحال سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے، ساتھ جب امام قرات کر رہا ہوگا یہ نہیں پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد امام اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائے گا تو یہ مقتدیہ بھی اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلی جائے گی۔ رکوع کی تسبیحات امام نے بھی کرنی ہے، مقتدی بھی کرے گی۔ جب امام کھڑا ہوگا تو امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہے گا، اور یہ مقتدیہ ربنا ولک الحمد یا ربنا لک الحمد یہ کہیں گی۔ پھر اس کے بعد امام اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلا جائے گا، یہ بھی اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلی جائیں گی۔ پھر امام جیسے سبحان ربی الاعلیٰ کہے گا 3 دفعہ 7 دفعہ،
تو یہ بھی امام کے پیچھے احسا سے، جیسے امام احسا کر رہا ہوتا ہے، پڑھ رہا ہوتا ہے، تو یہ بھی سبحان ربی الاعلیٰ احسا آواز میں وہاں پر پڑھے گی۔ امام اٹھ کر جلسے میں بیٹھے گا اللہ اکبر کہہ کر، یہ بھی اللہ اکبر کہہ کر جلسے میں آ جائیں گے۔ پھر اس کے بعد امام اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائے گا تو یہ بھی سجدے میں جائیں گی، تو وہاں پر جو پڑھنا ہوتا ہے وہ پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد مثال طور پر 2 رکعتیں مکمل ہو گئی، امام دوسری رکعت کو مکمل کر کے اتحیات میں بیٹھے گا، یہ بھی اتحیات میں بیٹھیں گی، تو اس میں تشہد یعنی عبدہ و رسولہ تک پڑھیں گی، درود شریف پڑھیں گی اور ساتھ دعا پڑھیں گی اگر آخری قاعدہ ہے، اور اگر پہلا قاعدہ ہے تو پھر اس صورت میں عبدہ و رسولہ تک امام پڑھتا ہے، تو یہ بھی عبدہ و رسولہ تک پڑھیں گی۔ اس طرح نماز مکمل ہو جائے گی۔